السلام علیکم، پروگرام ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں سندس خان۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو عدالتوں سے بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ نواز شریف کو سہولیات دی گئی ہیں، اس سے تاثر گیا ہے لاڈلے پن کا، ایسے کہنا ہے پیپلز پارٹی کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو 2024 میں ہونے والے انتخابات کی ان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ان تمام ٹاپکس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پیپلز پارٹی مہرین انور راجہ، مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار، اور تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہندر پال سنگھ۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مہرین انور صاحبہ، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو ہے آپ کی پارٹی کا زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ پنجاب میں نظر نہیں آتا، کیا لگتا ہے 2024 کے انتخابات میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کوئی مارکہ مارے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا انفلوئنس نظر نہیں آتا، تو یہ ایک آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے، مگر ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک بائی الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ الحمدللہ 33 سے 35 ہزار ووٹ کے درمیان لیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں کیا ہوتا رہا، وسائل کیا کیا گیا، اور پھر یہ تمام آپ کے پاس انفارمیشن تو ہے کہ کتنا پیپلز پارٹی کو سیبوٹاج کیا گیا ہر طریقے سے۔ تو اس کے باوجود بہت پوٹینشیل ہے، اور 2024 کا الیکشن ایک میں سمجھتی ہوں بہتر الیکشن ہوگا، اور پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے تاکہ اس الیکشن کی جو سینٹٹی ہے اور کریڈیبلٹی ہے اس پہ الیکشنز کے بعد بہت نکتہ چینی نہ کی جا سکے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت میجر چینج آپ کو نظر آئے گا، اور ایک بڑا میں سمجھتی ہوں ایک بڑا زبردست قسم کا کم بیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، زبردست قسم کا کم بیک ہوگا۔ عظمیٰ کاردار صاحب، آپ سے جانا چاہوں گی کہ الیکشنز کی گہما گہمی جاری ہے، کاغذات نامزدگی کا آج آخری دن تھا، تو مریم صاحبہ جو ہے وہ 119 سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ تحریک انصاف کی صنم جاوید جو ہیں وہ وہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کسی اور حلقے سے جمع کروائے۔ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صنم جاوید کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہی یا پھر کچھ اور حکمت عملی تھی ان کی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے، اور اتنی بڑی یہ ایک جوک ہے کہ میرے خیال میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا یا کامنٹ دینا جو ہے وہ بھی بالکل بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ کہاں مریم نواز صاحبہ اور کہاں وہ ایک لڑکی جس کو اپنے والد نے بھی ڈسون کر دیا، اور اس نے کہا جی یہ میری جو لڑکی ہے اس کو میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ نہ جا کے وہاں پہ ساری رات گزارے، بڑی بدنامی ہوتی ہے، لیکن اس نے مجال ہے جو اپنے والد صاحب کی بھی بات سن لی ہو۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ میرے خیال میں پولیٹیکلی امپاورڈ اور سٹرونگ لیڈر ہیں پاکستان کی۔ انہوں نے اپنی جو محنت سے، اپنی لگن سے، وہ جب چیف آرگنائزر بنی دن رات ایک کیا، اور انہوں نے وہ پارٹی جو اتنی مشکلات میں تھی اس کو پھر اس میں نئی روح پھونکی اور اس کو پھر کھڑا کر دیا۔ آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا 21 اکتوبر کو کہ کس طرح پورے پاکستان سے قافلے آئے اور انہوں نے قائد کو ویلکم کیا اور محبت کے ساتھ ان کو ریسیو کیا۔ تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا، یہ کئی مہینوں کی اس میں جدوجہد تھی، اس میں کاوش تھی جو مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کے انڈر ہوئی۔ انہوں نے سارے ونگز کو متحرک کیا، وہ انسپریشن ہے یوتھ کی اور خواتین کی۔ ہماری خواتین اتنی زیادہ نہیں تھی، اب 55,000 خواتین۔ صنم جاوید کا مطلب کیا مطلب ہے ان کا؟ مجھے بتائیں نا، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کیا کاوش ہے، کیا کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کا مزاج جو ہے نا، اگر آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ چھوڑتی ہے، آپ نے کیوں نہیں چھوڑی ابھی تک؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کی اس کا جواب دے دوں کہ صنم جاوید جو ہے وہ اور اس کا مریم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صنم جاوید ایک ورکر ہی ہیں، اور اصل مقابلہ بلے کا اور مریم کا ہونا ہے۔ صنم جاوید کو تو چھوڑے، اگر عظمیٰ کاردار بھی بلے کے نشان پہ اگر 2018 میں مریم کے خلاف الیکشن لڑ لیتی
تو عظمیٰ کردار بھی مریم سے بلے کے نشان پہ جیت سکتی تھی. لیکن یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ چلو ان کا اپنا فیصلہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا. میں نے پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ میں جو ہے احسان فراموش نہیں ہوں. مجھے عمران خان نے 2018 میں اپنی حلف برداری میں کرتارپور کا تحفہ دیا. مجھے نہیں پوری دنیا کی سکھ برادری کو تحفہ دیا. میں اس تحفے کا کیسے احسان فراموشی کروں. مجھے عمران خان نے آزادی دی, وہ آزادی دی ملک میں, پاکستان میں, جو قائد اعظم نے 11 اگست کو ہم سے وعدہ کیا تھا. میں اس احسان کا کیسے احسان فراموشی میں کر لوں. اس کے علاوہ عمران خان نے مائنورٹیز کو جو پہچان دی, ٹوٹل پورے پاکستان میں جو پہچان دی, آپ یہ دیکھیں. میں عظمیٰ کردار صاحب کیونکہ میرے ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی رہی ہیں تو میں تو بجٹ کی وہ نکال کے دے دوں کہ 2008 میں ہیومن رائٹ اینڈ مائنورٹی افیئر بنی تھی تو اس وقت 100 ملین بجٹ ہوتا تھا. اور جب یہ 2018 میں ان کی جب نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو اس وقت ان کا جو آخری بجٹ 2017 والا تھا وہ 500 ملین تھا. اور ہمارا ہم نے جب اس کا کیا تو ہم 500 سے 2500 ملین پہ لے کے گئے کہ مائنورٹی کے جو اسکالرشپس ہیں بچوں کے لیے, ہم نے یونیورسٹیز میں مائنورٹی کے بچوں کو کوٹا دیا تاکہ وہ ایڈمیشن لے سکے. تو وہ عمران خان کے احسانات مائنورٹی کیسے بھولے. اس لیے میرا تعلق کیونکہ مائنورٹی کمیونٹی سے ہے اور سکھ کمیونٹی سے ہے تو میں وہ احسانات نہیں بھول سکتا. اس لیے میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, انشاءاللہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, آج آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. مہرین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ اس دفعہ الیکشنز لڑ رہی ہیں تو کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے 2024 کے انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیے, الیکشن جہاں کنٹیسٹ کرنے کا تعلق ہے ابھی تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے, دیکھیے اب دور بدل چکا ہے. ہم ڈور ٹو ڈور بھی جاتے ہیں اور جو اوکیزنز ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم بھرپور حصہ لیتے ہیں. دوسرا کیونکہ اب سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیویٹیز ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں, تو اس کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں اور اس کے تھرو بھی الحمدللہ اب ووٹر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک منشور رہا ہے اور وہ منشور رہا ہے ڈیلیور کرنا. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے جو ریزیڈینشل ادوار رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو بے تحاشا نوکریاں دی گئیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا. اور میں ایسی چیزیں کو اسٹاک آپشن اسکیم جس میں جو مزدور ہے اس کا 10% کا حصہ اس کمپنی میں ہوتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں اگر میں آج آپ کو گنوانے بیٹھ جاؤں تو ایک آپ کا پروگرام اس میں چھوٹا پڑ جائے گا. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے جب اس پاکستان کو جو ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے ایک 1973 کا آئین بنایا دیا, اس کے بعد ایک اٹامک پاور اس کو بنایا, سی پیک تب شروع کیا گیا اور سوچ تھی کہ آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ انہوں نے جو اٹامک آپ کا پاور تھا اس کو چینلائز کیا اور میزائل ٹیکنالوجی یہاں لے کے آئی. بی بی صاحبہ کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں, قربانیاں ہیں. اور پھر جناب آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہنے کے باوجود 14 ایئرز پریزن وداؤٹ اینی ریزن, میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی جیل کسی نے بھی نہیں کاٹی. اور آج جب کہا جاتا ہے کہ جی ان پہ تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے, تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے آ کے 18ویں ترمیم کی اور اپنے پریزیڈینشل پاورز جو ایک پریزیڈنٹ یوز کرتا تھا اور پارلیمنٹ کو سیبوٹاج کرتا تھا, آج کل تو ایک کلرک اپنا پاور نہیں دیتا, تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پاورز دیے.
پارلیمنٹ کو اس کی پوزیشن اس کی ٹھیک کی, آئین کی پوزیشن کو ٹھیک کیا. دیکھیے, اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے جتنا ابھی 15 منتھس کا دور یہ گزرا ہے, اگر آپ ان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو منسٹریاں ملی, فورن منسٹری, اور جو بھی اس کا حساب ہم نے دیا اور ہم اور بھی دینے کو تیار ہیں. دوسرا میں یہ کہتی ہوں کہ آنے والے الیکشن کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا بہت ضروری ہے تاکہ اس الیکشن کی سینٹٹی رہے. اور دوسرا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جا رہا ہے, وہ کیا آپ سے جو وعدے کر رہے ہیں وہ سچے کر رہے ہیں یا جھوٹے کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ کتنا ڈال رہے ہیں. عظمیٰ کاردار, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ تحریک انصاف میں تھی, اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ نون جوائن کی, کیسا ڈیسیژن تھا یہ آپ کا؟ کیا آپ کو تحریک انصاف کی یاد آتی ہے یا نہیں؟ سندس, مجھے جو آپ سوال پوچھتی ہیں نا, اس سے پہلے میں میرین صاحبہ نے جو اتنے عظیم الشان کارنامے بیان کیے پیپلز پارٹی کے, تو میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ اتنی جو عظیم پارٹی تھی وہ نیشنل پارٹی سے سمٹ کے سندھ میں صرف کیوں محدود ہو کے رہ گئی؟ اتنے آپ نے کام کیے تھے تو بھئی واللہ آپ کو تو ابھی پورے پاکستان میں چھایا ہونا چاہیے تھا. تو یہ لفاظی نہیں چلے گی, حقیقت کو آپ جانیں کہ آپ نے تو سندھ میں بھی کچھ نہیں کیا, وہاں کی بھی جو آپ کی کارکردگی ہے وہ 0/0 ہے, حالانکہ 15 سال سے آپ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. 18 موٹر ویز ہیں جو ساری میاں محمد نواز شریف نے بنائی, ایک وہ چھوڑ گئے تھے موٹر وے حیدرآباد تک. آپ لوگوں کی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ حیدرآباد سے کراچی تک وہ موٹر وے مکمل کر دیتے. آپ نے بجلی کا کیا کیا؟ 2008 سے 2013 تک ٹوٹل آپ نے 700 میگا واٹ گریڈ میں شامل کیا. ہم لوگوں نے 2013 سے 2018 تک 12,000 میگا واٹ گریڈ میں شامل کیا. پی ٹی آئی نے تو بالکل 400 کیا. تو مہربانی کر کے گرین لائن کی بھی بات کر لیں تھوڑی سی, اور مہربانی کر کے جو کراچی اس وقت پانی خرید کے پیتا ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. اور جو گو سکولز ہیں جہاں بچے نہیں ہیں, صرف گائیں بھینسیں بندی ہوتی ہیں سندھ میں, اس کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. اب میں مہندر صاحب کی بات پہ آتی ہوں. دیکھیں, مہندر صاحب میرے ساتھی تھے, ہم نے 3.5 سال گزارے اکٹھے میں. انہوں نے احسان فراموشی کی بات کی, ٹھیک ہے. سب سے بڑا احسان فراموش تھا کون؟ ان کا بانی پی ٹی آئی کا چیئرمین. جتنے اس کے نظریاتی لوگ تھے, اور اس میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, جتنے نظریاتی تھے ان ساروں کو ایک ایک کر کے اس نے سائیڈ لائن کر دیا. جن جن لوگوں نے سٹرگل کی تھی, اپنا خون پسینہ پارٹی کو دیا تھا, جب 2018 میں وہ پی ایم بنے ان ساروں کو فارغ کر دیا. کوئی ان کے ارد گرد نہیں تھا. یہ مہندر پال صاحب اب بیچارے, میری بڑی ہمدردی ہے ان کے ساتھ تو خود اتنی زیادتیاں کی ہیں پارٹی نے. کم از کم 5 دفعہ تو میرے سامنے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, میرے سامنے انہوں نے پارلیمانی سیکرٹری مائنورٹیز کے استعفیٰ دیا ہے. آپ نے نہیں سندس, مجھے اب آپ ٹائم دیں, آپ نے ٹائم بہت دیا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کیسا لگا. دیکھیں, جہاں عزت ہوتی ہے آپ وہیں پائے جاتے ہیں. مجھے انہوں نے میرے پر وکٹمائز کیا, ظلم کیا, زیادتی کی. پاکستان مسلم لیگ نون میں مجھے عزت مل رہی ہے, ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے, ایک اونرشپ مل رہی ہے, کیونکہ ہم پاکستان میں سیاست صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ قوم اور ملک کی خدمت کر سکیں. ہم نے اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کرنی ہوتی ہے. تو یہ احسان فراموشی کا تمغہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو جاتا ہے. ذرا پوچھ لیں ان لوگوں سے جو اتنے, میں ابھی آپ کو 10 نام گنوا دیتی ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اپنے ذات کے لیے سیاست نہیں کرنی چاہیے. اچھا مہندر پال سنگھ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو آپ آزاد امیدوار کے طور پر لڑتے ہیں, تو کیا آپ کی جماعت کا ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کا نشان ہمیں ملا کیوں نہیں. وہ دیکھیں بچپن میں ہم جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے, جو ہمارا سب سے رونڈو سا پلیئر ہوتا تھا نا, رونڈو سا پلیئر, تو جب اس کو وہ جلدی آؤٹ ہو جاتا تھا تو وہ بلا اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. تو یہ سمپل سی بات ہے, جو لوگ اس وقت الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ جو الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے وہ رونڈو پلیئر بنے ہوئے ہیں اور بلہ کا نشان لے گئے ہیں. پھر یہاں پہ تو ہمارے پیپر چھینے جا رہے ہیں, پیپر نہیں جمع کروانے. خدا کے بندو, آپ ہمیں ایک جلسہ نہیں کروائیں دے رہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کہا جی کہ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد 21 اکتوبر کو ایک جلسہ کیا. وہ ایک جلسے کے لیے آپ نے کئی مہینے نہیں کئی سال لگائے ہیں, اس کے بعد تو کوئی جلسہ آپ کا نظر نہیں آیا. اس کے بعد بھی تو کوئی جلسہ 4 سال تو سارے جیل میں تھے.
ہمارے آدھی پارٹی ساری لیڈرشپ تو جیل میں تھی. وہ جیل میں کہاں تھی, وہ تو اب اسکانڈر بنے ہوئے تھے. لیکن اگر دیکھیں سمپل سی 4 سال بعد ہماری حکومت میں سب جیل میں تھے. 4 سال بعد اگر موقع دیں اس کے بعد پھر میں 4 سال بعد اگر اب ایک اسکانڈر جو ہے, ایک بھگوڑا جو ہے, بھگوڑا نہ ملک واپس آ سکتا ہے, تو بلے کا نشان کیا ہے, یہ بھی واپس آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی, بے بنیاد دیکھیں آپ نے خود کہا کہ میرے ساتھ دیکھیں مجھے بات کرنے, میں آپ کی بات کرنے میں نہیں بولا, میں آپ بات کر رہی تھی, آپ نہیں بولا. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے چلیں. مہرین صاحبہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کا لیڈر کون ہے 2024 کے انتخابات کے حوالے سے, پارٹی جو ہے وہ کس کو فالو کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا منشور, بی بی صاحبہ کا منشور, اور بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی انہی کا منشور فالو کر رہے ہیں. اور آج اگر آپ کے بات کوئی ایسی میرے خیال میں ڈالنے کے لیے کر رہی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ لیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی 2024 کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہترین ریزلٹس لائے گا. ہماری بہن ہے عظما, اور مجھے ان کے لیے بہت عزت بھی ہے. جہاں تک پولیٹیکل لیڈرز کا تعلق ہے, وہ محترم نواز شریف صاحب ہوں, وہ محترمہ مریم صاحبہ ہوں, یا جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, میرے خیال میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کام پاکستان کے لیے کیے گئے ہم ان کی بات کریں, اور جو کرنے جا رہے ہیں. اگر کراچی میں آپ دیکھیں گے ہیلتھ وائز, اور اگر آپ گمبٹ میں دیکھیں کچھ ہاسپٹلز کو, اور تھر میں دیکھیں جو کام کیے گئے ہیں, اور سندھ میں اوور آل دیکھیے, میں اس کی لسٹ نہیں دینا چاہتی, وہاں کی عوام ابھی پنجاب سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا علاج کراتے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے, اور یہاں پہ بھی بہت کام کیے گئے ہیں. مگر ابھی بھی پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, جیسے جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب, بی بی صاحبہ, جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا, اور جو سارے پروگرامز دیے, کہ آج پاکستان کا جو ٹیلیویژن چھوڑ کے نہ جائے. میری اور محترمہ عظما قادات صاحبہ کی لڑائی کو اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو اپنی ذات پہ لڑ رہے ہیں, اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم پروگرامز پہ آئیں, اور میں آج بتانا چاہتی ہوں اس پروگرام پہ آ کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئے گی انشاءاللہ تعالی, تو یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت اکانومی کا, پانی کا, جو ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں کم ہوتا جا رہا ہے, ہماری ایگریکلچر کا, ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کا, ہماری جو انڈسٹری ہے وہ جس طرح بیٹھ رہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک مکمل منشور ہے. اور اگر آپ پروگرام رکھیں گی, منشور کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی بات چیت کروں گی. ہمارے منشور میں یہ چیز ہے کہ یہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے, انسان خود کفیل ہو جائے, اس کے پاس سیلف سفیشینٹ ریسورسز ہو جائیں. اور ہمارے پچھلے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کرتے رہے ہیں. بی بی صاحبہ کو بھی جب حکومت ملی تو 2 سال کی, دوبارہ جب ملی پھر 2 سال کی, اور اس کے بعد جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کتنی بری پوزیشن تھی. طالبان کا ایک بہت بڑا, ایک جس کو کہتے ہیں ایک معاملہ تھا. تو آئیے مل جل کے اس اپنے ملک کے لیے کام کریں. میں اچھا کو برا اس کو ہم چھوڑ دیں, جو آپ نے اچھا کیا اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں, جو ہم کر سکیں اور جو کرنے جا رہے ہیں دیٹ از کہ ہم اس کو ہم اچھا کریں. میں آپ کی برائی, آپ میری برائی کریں گے تو شاید ان کا پروگرام تو بہت اچھا چل جائے, مگر آپ کے ووٹر کے اوپر, میرے ووٹر کے اوپر ایک اچھا اثر نہیں ہوگا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اپنی جان اس ملک کے لیے دے دی. وہ نہ ڈر نہتی خاتون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سامنے آئی ٹو آئی کھڑی رہی, مگر اب جو ڈفرنٹ آرگنز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے ڈفرنٹ پلرز ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جمہوریت ہی حل ہے پاکستان کی پرابلمز کا. اور اگر ایک دفعہ پراپر جمہوریت یہاں پہ آ جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ کام ہوں گے. اور جب یہ پالیسیز بنائیں کوئی بھی گورنمنٹ, جیسے ہم نے
ہم کہتے ہیں اس کو آپ 5 سے 10 سال کا کانسٹیٹیوشنل کور دیں, اور جب یہ کور ہوگا اکانومی بوسٹ کرے گی. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے جب پاسپورٹ دیا, لوگوں کو باہر بھیجا, روٹی کپڑا مکان, آج روٹی کپڑا مکان ہے مگر اس کو سنبھالنا کیسے ہے؟ مجھے بتائیے. کشمیر کی ایک جنگ وہ لڑتے رہے, انہوں نے کہا اگر ہمیں 1000 سال بھی لڑنا پڑا ہم لڑیں گے. آج کشمیر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اور یہ کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں, آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر ڈیلیور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی پرابلمز کا حل جو ہے وہ جمہوریت ہی ہے. اس نے جیلیں کاٹی ہیں, آپ کا ملک چھوڑ کے نہیں, آپ کے ساتھ رہا, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ووٹروں کے ساتھ رہا. جناب آصف علی زرداری صاحب آپ کے ساتھ رہے, آپ کے بیچ میں رہے, نہ حق کیسز ان پہ چلائے گئے اور ہر دور میں چلائے گئے. میں یہ اجازت مانگوں گی یہ کہنے کی کہ مجھے بتائیے جب محترم نواز شریف صاحب کے دور میں ان پہ کیسز چلائے گئے تو جج کو کیا ٹیلی فون نہیں کیا گیا کہ آپ ان کو فل ڈوز دیں اور ان کو اندر رکھیں؟ کیا وہ ٹیلی فون لوگوں کے کانوں میں آج تک نہیں گونجتا؟ یہ بات اس لیے میں نے کر دی کہ یہ اب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. آئے مل کے الیکشن کو صاف شفاف بنائیں اور کسی بھی تیسری قوت کو اس الیکشن میں جب ہم ہونے نہ دیں. لیٹ اس ورک ٹوگیدر فار پاکستان. ٹھیک ہے, ایک ساتھ مل کر جو ہے آگے الیکشن میں حصہ لیں. اچھا, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی مہندر پال سنگھ کہ آپ اکثر ایکسکلوسیو خبر دیتے ہیں, تو کیا خبر ہے کب آ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ جیل سے باہر؟ کیا آپ کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہماری کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ایک بات کہی ہے کہ وہ کبھی بھی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی باہر ایسے نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کی نہ باہر کوئی ان کی جائیداد ہے, نہ کوئی ان کا پیسہ وہاں موجود ہے, نہ کوئی ان کا کاروبار ہے. ان کا سب کچھ پاکستان میں موجود ہے. اگر ان کا سب کچھ پاکستان میں موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پاکستان کا ہوں اور میں ہی عوام کا ہوں. سمپل سی بات ہے, جو عوام نے عمران خان صاحب کو محبت دی ہے. تھوڑی دیر پہلے میری بہن جو ہے راجہ صاحبہ, مہرین راجہ صاحبہ اور عظمیٰ کاردار صاحبہ, دونوں نے اس بات پہ وہ کی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ صرف سندھ تک محدود ہو گئے ہیں. تو ان کی پارٹی بھی تو صرف پنجاب تک کی محدود رہی ہے. آپ دیکھیں ان کی سندھ میں کتنی سیٹیں ہیں, ان کی بلوچستان میں کتنی, کے پی میں کتنی سیٹیں ہیں, صرف پنجاب میں ان کی سیٹیں موجود تھیں. تو ساری سیٹیں ان کے پنجاب کی تھی. پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو تمام صوبوں سے الیکشن لڑ رہی ہے اور اکیلے لڑ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہوں, ایسا نہیں ہے کہ, تو ہماری پاکستان تحریک انصاف جماعت جو ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کے دلوں میں چھائے ہیں. اور ہم پاکستان, جیسے انہوں نے کہا جمہوریت کا, ہم بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کیا, فیلڈ بھی نہیں مل رہی, فیلڈ بھی نہیں دے رہے. امپائر کے ساتھ میچ مل کے کھیلنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اصل میں بات یہ کہ فیئر اینڈ فیئر میچ کھیلا جائے, نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلا جائے. جو کرکٹ میں عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں وہی چیز ہے. آج ہمارے لوگ کاغذات نہیں جمع کرا سکتے. آج ہمارے جو تھے پرپوزر اور سینگنڈر تھے ان کو اٹھا لیا گیا. کل اکمل باری صاحب کو جو ہے کاغذات نامزدگی کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا. تو ایسے نہیں ہو سکتا. فری اینڈ فیئر الیکشن اس صورت میں ہوگا کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. میری بہن نے بار بار یہ کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پیپل پارٹی کو بھی ملنی چاہیے, وہ پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے, مسلم لیگ نون کو بھی ملنی چاہیے. تمام جماعتیں جب مل کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں گی تو تب جا کے جمہوریت کا راستہ اختیار ہوگا. اگر ہم جو دوسری راستے ہیں ہم کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنے کی کوشش کریں گے تو جمہوریت اس سے کبھی بھی نہیں آ سکتی. عظمیٰ کاردار صاحبہ, کیا نون لیگ کی وجہ سے دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ کہ ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں اور باقی جماعتوں کی طرح ہم بھی الیکشن کیمپین کی تیاری کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ جو جن کی یہ بات کر رہے ہیں شاید میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ آر ٹی ایس کا بٹن جو ہے وہ پھر ان کے کنٹرول میں آ جائے تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل جائے گی. میاں محمد نواز شریف کو تو لیول پلینگ فیلڈ پچھلے 22 سال سے یہ ملی ہے کہ یا تو ان کو جو الیکشن کا جو پروسیس ہے اس سے باہر رکھا گیا, یا پھر ان کو جلا وطن کیا گیا, یا پھر ان کو قید میں رکھا گیا اور ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. تو ان کے ساتھ تو اب چونکہ وہ اب آئے ہیں واپس باعزت طور پہ وہ بری ہوئے ہیں کیونکہ وہ
بوگس کیسز تھے جو ان کے خلاف بنائے گئے تھے، ایون فیلڈ کے اور العزیزیہ کے، تو ان کو میرے خیال میں وہ اب ہضم نہیں ہو رہا ہے. اور وہ جسٹس شوکت صدیقی کی بالکل مہرین بہن صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کا کیس تو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں کلیئرلی وہ بتا رہے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو بالکل باہر نہیں جیل سے نکالنا، وہ اگر نکل گئے تو ہمارے 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی. تو اس سے ساروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی اور کس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا. میں تھوڑا سا اور مہرین نے بہت اچھی باتیں کی، سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے تو بات بھی کرنی چاہیے، لوگوں کے ایشوز ریزالو کرنے چاہیے. میرے خیال میں جو بانی پی ٹی آئی کا جو فیل ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے پارلیمنٹ میں. میں نے 3.5 سال میں یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے ہر ایک کو چور ڈاکو کا، ان کسی سے بات کرنے، وہ کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس میں ہی اکلے کو لوں، جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا، اور یہی ان کی فیلنگ تھی. اگر وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے، کوئی میثاق معیشت ہو جاتا، میثاق جمہوریت ہو جاتا، تو میرے خیال میں ان کو یہ دن آج نہ دیکھنا پڑتا. یہ اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور جو احسان فراموشی کی بات میں نے کی تھی، میں آپ کو اس کی بیسس بتاتی ہوں. دیکھیں علیم خان، یہ جہانگیر ترین، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے بھی مہندر دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ عمران خان ان کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے. انہوں نے اپنا پورا جو سرمایہ ہے، لوگ ان کو اے ٹی ایم کہتے تھے ان کی، اور پھر جب اقتدار میں آئے تو کس طریقے سے انہوں نے ایک سائیڈ پہ کر کے ان کا بالکل ان سے منہ موڑ لیا. یہ اسے کہتے ہیں احسان فراموشی، کہ آپ کسی کو استعمال کریں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پھینک دیں. ہماری بھی جو 12 سال کی کاوش تھی اور جو خون پسینہ ہم نے پارٹی کو دیا تھا، اس کی ہرگز قدر نہیں کی گئی. اور مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کسی نے میرے خلاف سازش کی تھی، افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو لیڈر تھا ہمارا، اس نے 2 منٹ نہیں دیے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مہرین انور صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میاں نواز شریف جب الیکشن ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان آ جاتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم جو ہیں وہی ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ مستقبل کے وزیر اعظم کون ہوں گے. یہ میں اور آپ تو یہاں ٹی وی کے اوپر پروگرام پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، مگر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھیے جیسے ان کو بڑا کلیئر اور آسانی سے تمام کیسز بھی ختم ہو گئے، اور جو امبیسڈر صاحب ہیں وہ خود ان کو جاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں تو معاملات سارے کلیئر ہوتے ہیں. تو ایک عام ووٹر سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک عام انسان کے لیے جو ہے قانون، وہ تو ایسے حرکت میں نہیں آتا. محترمہ بھٹو شہبہ کے اوپر کیسز بنائے گئے، ان کو تو یہ آسانیاں نہیں ملی، اور نہ وہ کبھی قبول کرتی. میں سمجھتی ہوں یہ قبول بھی نہیں کرنی چاہیے ایک لیڈر کو، اگر کوئی آسانی وہ دی جائے اور وہ آسانی ایک ناانصافی کا جو ہے آپ کو پکچر دے، تو ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے، عوام کوئی باشعور ہو چکے ہیں، عوام اب وہ نہیں رہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج مشکل پیش آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کے بڑے لیڈران کو کہ وہ کس حلقے سے کھڑے ہوں. تو اب بات وہ نہیں ہے. اب لوگوں کے پاس، آپ کی عوام کے پاس شعور ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے. اور جہاں تک مجھے اجازت دیجیے، میرا خیال میں ہماری بہن اس بات کو برا نہیں منائیں گی، میں پولیٹیکلی ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اس ملک میں پچھلے 40-45 سال سے متحرک رہی. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں اور جمہوریت کو چلنا شروع ہو گیا تو اس کو ڈیریل کیا گیا. پولیٹیکل پارٹیز کو عہدے تو دے دیے گئے، مگر اس کو وہ پاورز نہیں دی گئی، اور وہ اس طرح مکمل طریقے سے کام نہیں کر سکی. تو جو یہ ایک فیکٹر آیا عمران خان صاحب کا، وہ اس لیے آیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شاید ڈیلیور نہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ڈائکاٹمی آف پاور بہت ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو پھانسی دی گئی. آج جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا کیس سنا جا رہا ہے، ان کو پھانسی دی گئی. اس کے باوجود ہم چلتے رہے، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ، ڈیموکریسی کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون چلتی رہی اور چلتی رہے گی. یہ میری بی بی صاحبہ کا منشور ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب کا یہ ایسی سوچ ہے،
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری آپ کی لڑائی سے یا میری کسی پولیٹیکل پارٹی کی لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا. میری لڑائی غربت سے ہے, میری لڑائی اس ناانصافی سے ہے, میری پارٹی کی لڑائی اس ناانصافی سے ہے جو پولیٹیکل لیڈرز کو جب وہ پرائم منسٹرز بنتے ہیں, پریزیڈنٹس بنتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. میری لڑائی اس سوچ کے ساتھ ہے, اور میں اس الیکشن کے اندر اپنی یہ سوچ لے کے جاؤں گی کہ پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو خدا را عزت دیں. ووٹ کو آپ نے جو عزت میرے مسلم لیگ نواز کے ہمارے بیانی آئے کہ ووٹ کو عزت دیں, آئین کو عزت دیں, قانون کو عزت دیں, سسٹم کو بنائیں کہ سسٹم آپ کو عزت دے سکے, تاکہ آپ کو کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے کہ ووٹ کو عزت دو. اور یہ جو آئین کو عزت جب دی جائے گی, آئین کو بار بار توڑا نہیں جائے گا, اور ایک انجینئرڈ قسم کا الیکشن نہیں دیا جائے گا, لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا, تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے, پاکستان ترقی کرے گا, عوام کا سسٹم اعتماد ہوگا, لوگ چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے. بھٹو شہید صاحب نے جب اسلامک کانفرنس بلائی اور تمام پولیٹیکل اسلامک لیڈرز کو اکٹھا کیا تو یہ کسی کی آنکھ کھٹک گیا تھا. بی بی صاحبہ جب میزائل پالیسی لے کے آئی تو کسی کی آنکھ میں کھٹک گیا تھا. جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب آئین کو مضبوط کیا, 18ویں ترمیم کی اور خیبر پختونخوا کو اس کی شناخت دی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں تو کسی کی آنکھ میں کھٹک گیا تھا. تو اب یہ کسی کی آنکھ کا شتیر نہ بنے, جمہوریت کے اقدامات کو مضبوط کریں گے تو تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور پاکستان صحیح سمت میں چلے گا. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت میں چلے گا. عثما کاردار صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آخر کیا وجہ کہ سیاستدان جمہوری روایت بنانے میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, سنجیدہ نہیں, ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بڑا افسوس ہوتا ہے سندس جب آپ اپنے اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ مل کے حکومت بنا رہے ہیں, ان کے کندھوں پہ آ رہے ہیں. بڑا افسوس ہے, ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے. پاکستان اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنے ادارے مضبوط ہوں گے. اور یہ میرین صاحبہ بالکل غم فکر نہ کریں, عوام کو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ سب بوگس کیسز تھے اور یہ سیاسی کیسز تھے, اور اب انصاف مل رہا ہے میاں محمد نواز شریف کو باعزت بری ہوئے میں عدالتوں سے. وہ عدالتوں سے ہوئے ہیں, اور اس وقت آپ سوچیں 40,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا تو ہم جیتنے کے قابل ہوں گے, اس لیے کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا تھا. وہ 2017 میں IMF کو اس وقت ہم خدا حافظ کہنے والے تھے. اس وقت ڈالر 105 کا تھا, آپ کی روٹی 4 روپے کی تھی, آپ کی بجلی کا 1 یونٹ 7 روپے کا تھا. آپ نے ایٹمی طاقت بنایا دھماکہ کر کے پاکستان کو. لوڈ شیڈنگ آپ نے ختم کروائی. اس وقت ایشین ٹائیگر بننے جا رہے تھے. ورلڈ اکانومیز میں پاکستان اس وقت 24 نمبر پہ تھا, آج 47 نمبر پہ ہے. تو یہ وہ ساری کارکردگی ہے. گروتھ ریٹ ہمارا 6% پہ تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہماری سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ ایشیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ تھی. تو اس کی وجہ سے, اس کارکردگی کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ 160 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں سے, اس میں سے 132 یونیورسٹیز میاں محمد نواز شریف کے ٹائم میں بنی ہیں. 14,000 کالجز ان کے ٹائم میں بنے ہیں. 28,000 ہائی اسکول ان کے ٹائم میں بنے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹوٹل ہمارے تقریباً 1100 ہسپتال ہیں پاکستان میں. ان میں سے جو 550 ہسپتال ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے ٹائم کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو عوام کو یاد ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس طرح خوشحالی تھی جب میاں محمد نواز شریف جو تھے وہ سربراہ تھے. اس کی وجہ سے دوبارہ مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو ملنے جا رہا ہے. وہ عوام کے لاڈلے ہیں کیونکہ عوام کے لیے وہ جیتے ہیں, اور عوام کا دکھ جو ہے وہ ان کے دل کے بہت نزدیک ہے. اور میرے خیال میں یہ بالکل سارے جو الیکشن ہے یہ صاف شفاف ہوں گے. مہندر صاحب پتہ نہیں کیوں بول رہے ہیں, 150 لوگ تو ان کے پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جنہوں نے صرف پنجاب سے اپلائی کر لیا ہے. اب وہ دیکھیں نا, ان کی جو ایک جھوٹ کی پروپیگنڈا مشین ہے سوشل میڈیا پہ, وہ تو ختم ہی نہیں ہونے میں آتی. یہ بلال برق صاحب ہیں, وہ ایکسیڈنٹ میں ان کی آنکھ زخمی ہوئی, تو وہ جناب وہ عمر ایوب صاحب اور وہ سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں
ओहो ये देखे जी जख्मी आंख, ये इनको मारा गया, ये वो पेपर जमा कराने गए थे। तो ये इस तरह के अच्छा जो आप हर वक्त अपने इदारों को अगर टारगेट करेंगे, इंतजामिया को अगर टारगेट करेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो फिर तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो मेरे ख्याल में आपको इत्तेमाद करना चाहिए, रोने धोने से फायदा नहीं होता। हमें 2019 में सेनेट का जो था हमसे छीन लिया गया था निशान हमारे पास पहले साइकिल थी नून लीग के पास, और फिर वो उसके बाद शेर उनको दिया गया था। तो कोई बात नहीं, बड़ी हिम्मत से पीपल्स पार्टी के पास पहले तलवार थी, फिर उनको बाद में तीर दिया गया। तो कोई बात नहीं, हिम्मत हौसले से बात करें, आगे बढ़ें और अवाम के पास जाएं और अपना केस उनको बताएं। क्योंकि इस वक्त जो भी आपके जो लीडरान हैं वो सब भागे हुए हैं, वो सब इस वक्त कहीं आपको नजर नहीं। मियां नवाज शरीफ कहीं नहीं गए थे, मियां नवाज शरीफ को जबरदस्ती जलावतन किया गया था और बाहर भेजा गया था। आपकी मोहतरमा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने उनको बाहर भिजवाया था। तो इसलिए ये आप भगौड़े के जो लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल ना किया करें, ये अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा ना इज्जत करना चाहिए। अगर वहां पे लंदन में अगर उनको हाई कमिश्नर ने वहां पे एयरपोर्ट पे उनसे मिले थे, 3 दफा के आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो कोई थोड़ी सी इज्जत और कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी होता है। इसके लिए इतना नहीं आपको बोलना चाहिए। और मेरीन साहिबा, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही बात की थी, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। काश के जो बिलावल साहब हैं वो भी फिर अपनी स्पीचेस में इसका ख्याल रखा करें, ये ना कहा करें कि बुजुर्ग सारे घर चले जाएं, अब हमारी बारी है। तो आपके फरतुल्लाह बाबर नहीं, वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने आपकी पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये सुन के। तो ये अच्छी बात नहीं है, तजर्बे का शॉर्टकट नहीं है। और इसीलिए जरदारी साहब ने उनको समझाने की, पब्लिकली उनको जाके तो कहना पड़ा कि बच्चे आप थोड़े ना तजर्बाकार हैं, आपको ज़रा और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें सबको जाना है और अपनी कारकर्दगी के बेसिस पे हमें अवाम जो है वोट देगी। और इंशाल्लाह ताला हम ये फील करते हैं कि चूंकि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त सबसे मुतहर्रिक, सबसे मुनज़्ज़म पार्टी है पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे, तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आपको कहाँ नजर आ रही है? कोई होप नजर आ रही है कि क्या आपकी जमात के प्राइम मिनिस्टर होंगे इस दफा? देखिए इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ है, वो ठीक कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो हम भी लाडले तो आवाम के हैं, लाडले वो आवाम के हैं। मेरीन साहिबा, मेहरबानी, आवाम के दिल में रहते हैं लाडले। तो आवाम मोहब्बत आवाम के लिए तो कभी बायोमेट्रिक के लिए कोई एयरपोर्ट पे नादरा वाले नहीं गए, ये पहले वो लाडले हैं। 4 हफ्तों के लिए 4 हफ्तों के लिए इलाज करवाने गए, लेकिन एक दिन अस्पताल नहीं गए वहां पे। और 4 महीने बाद जब उनको पूरा प्रोटोकॉल मिला, इनको आवाम की ये लाडले नहीं है, ये गेट नंबर 4 के लाडले हैं। ये गेट नंबर 4 को जो है वो समझ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। अगर पाकिस्तान में अगर कोई चीज मुकद्दस है तो ना तो कोई इदारा है ना कुछ। पाकिस्तान का आयन मुकद्दस है, जो सबसे ज्यादा मुकद्दस है। उस आयन को जब पंजाब महरीन साहब मुझे बात कर लीजिए, मेहरबानी। बानी साहब तो खुद कहते थे कि मुझे इमरान खान साहब ने डिसॉल्व किया, वो आयन को देखते हुए उसी आयन को आप सब पार्टी ने बोल डाला, वो इलेक्शन नहीं होने दिए। आज भी 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए थे, तो आज भी अभी तक इलेक्शन गैर-आईनी तौर पे कौन सा गैर-आईनी तौर पे है? आयन तो आप मानती नहीं है, आप तो मानती सिर्फ भूटो को मानती हैं या गेट नंबर 4 को मानती हैं, उन्हीं के आप लोग लाडले हैं। इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। अवाम में जाने वाले आप होते, अवाम में जाने वाले होते तो आप इस तरीके से अपने जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भूल गए, इलेक्शन कमिश्नर वो उसके जरिए देखें। ये तो सबको पता है। ये जब मांग रहे थे, ये कहते हैं कि टेबल टॉक करें, असेंबली में बात करें, तो ये तो एनआरओ मांग रहे थे। अगर ये मईशत के लिए इकट्ठे होना चाहते थे, वेलकम करते। अब कौन एनआरओ मांग रहा है? आपने खुद को दिया, एनआरओ 2 इस किस्म का दिया, बल्कि 2 भी क्या, 2 स्केयर था वो। इतना बड़ा एनआरओ दिया कि 11,000 अरब रुपए की जो केसेस है
آپ نے ایک بل پاس کروا کے اپنے ختم کروا دیے, وہ عوام کا پیسہ تھا, وہی اسی وجہ سے تو مہنگائی آئی ہے. اگر آپ کے پاس, آپ نے کہا کہ جو نواز شریف نے جو اتنی, نواز شریف شہباز شریف نے دودھ کی نہریں بہائی تھی, تو وہ اپریل 2022 کی بات نہیں بہا سکے, کیوں عوام کو مہنگائی میں ڈال دیا؟ مہرین صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جس طرح نواز شریف کو سہولیات دی گئی ہیں, انہیں لاڈلے پن کا تاثر دیا گیا, ایسا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی اکثر رہنماؤں کا, کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی میں آپ کا سوال نہیں سن سکی, بتائیے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جس طرح نواز شریف کو سہولیات دی گئی ہیں, اس سے لاڈلے پن کا ایک تاثر گیا ہے, آپ کی پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کا یہی کہنا ہے, تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے میں نے اتفاق کیا کرنا ہے, صبح کو صبح کہوں گی, شام کو شام کہوں گی. آپ مجھے خاموشی سے سیاست کرنے دیں گے تو وہ میں کرتی رہوں گی. میری بہن نے کہہ تو دیا کہ وہ لاڈلے ہیں. ٹھیک ہے. عظمیٰ کاردار صاحب, نگراں حکومت کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں مستقبل میں اگر آئی پی پی کی کوئی سیٹ مانگی جائے تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ لائک آئی پی پی ایک نئی جماعت ہے, تو اس کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے, جہاں تک میرا انفارمیشن ہے, کہ جہاں علیم خان صاحب, جہانگیر ترین اور اون چودھری کھڑے ہوں گے, وہاں پہ ہم اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے. میرے خیال میں ابھی تک تو یہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور نگراں حکومت کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں کیا کردار ہے؟ ہم اپنے اداروں پہ اور نگران حکومت پہ بالکل ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ عوام جو ہیں جس کو دیں گے وہ انشاءاللہ تعالی, اور وہ دیں گے میاں محمد نواز شریف کو, یہ تو کلیئر ہو گیا. جی میں بھی اپنے بچوں پہ پورا اعتماد کرتا ہوں. مہندر صاحب بتائے گا کہ کیا عدالتوں سے آپ کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا؟ جی دیکھیں, ہم عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں ہم اپنا کیس لڑیں گے, کیونکہ یہ ایک تعصبانہ فیصلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اس وقت تمام چیزیں پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے جو حکومتوں کے بارے میں, نگران حکومتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ تو سمپلی پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے. آپ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کسی عام ایک مائک لے کے رپورٹر کو کہہ کے بھیجیں اور عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی حکومت ہے. وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے, چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے, چاہے وہ پروونشل حکومت پنجاب کی ہے. دیکھیے, جب 8 مارچ کو ہم ایک ریلی کرنے جا رہے تھے لاہور میں, تو انہوں نے اچانک دفعہ 144 لگا دیا. کیا ضرورت ہے جی دفعہ 144 لگانے؟ وہ اس وجہ سے لگایا گیا کیونکہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے پروموٹ کرنا تھا. لاہور میں اس وقت ان کے پاس کوئی بندہ کھڑا کرنے کو نہیں ہے. آپ نے پہلی کہا صنم جاوید پیپر جمع کری تو مریم نواز وہاں سے بھاگ گئی. اسی طرح سے نواز شریف بھی لاہور کی جگہ آج منصیرہ سے الیکشن لڑنے لگے, کیونکہ انہوں نے پتا ہے لاہور کی عوام کو شعور آ گیا ہے اور لاہور سے صاحب آپ بتائے گا کہ 2024 کے انتخابات آپ کو صاف اور شفاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح مسلم لیگ نواز کو مراد دی جا رہی ہیں اور جس طرح معاملات ہو رہے ہیں, ہماری امید تو یہ ہے کہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے. اس وقت جو نگران حکومت میں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام مسلم لیگ نواز کے مرہون منت ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے محترم نواز شریف صاحب کا ایک سائیڈ ہے, تو یہ ان کو ایج ہے کہ ان کا جو سیاست ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سائیڈڈ ہوئی ہے. تو اگر اس طرح ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی تو دیکھیں ہمیشہ لڑتی ہی رہی ہے, ہم پھر میدان میں جائیں گے, ہم پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, الیکشنز قریب آتے ہی سیاست میں کافی ہلچل پیدا ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اللہ حافظ.